ووفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل احترام ہمارے ہر دل عزیز شخصیت قاری محمد کفایت اللہ صاحب اور ہمارے دوست قاری خیر الاسلام صاحب اور دیگر مدرسہ تدریس القرآن کے طلباء و طالبات، آئے ہوئے مہمانان گرامی، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کی خوشی کا یہ دن ہمیں دیکھنا نصیب ہوا کہ مدرسہ تدریس القرآن جس عہد کو لے کر، جس مشن کو لے کر اس کا آغاز ہوا، آج اس کا ایک خوبصورت پھل حافظ محمد سعد کی صورت میں ہمارے سامنے آیا ہے. اور یہ انتہائی اہم بات ہے کہ جہاں مدرسہ ہو اور استاد محترم کا اپنا صاحبزادہ، اپنا بیٹا بھی وہاں زیر تعلیم ہو اور وہ کامیابی سے منزلیں طے کرتا ہوا اپنی منزل تک پہنچ جائے اور اپنی تکمیل کو پہنچے. خصوصاً قرآن کریم حفظ کرنا، قرآن کریم کو اپنے سینے میں اتارنا انتہائی محنت اور انتہائی جذبے کا کام ہے. بغیر جذبے کے، بغیر خلوص کے، بغیر محنت کے یہ ناممکنات میں سے ہے. اور سب سے بڑھ کر جب تک اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے کسی کو منتخب نہ فرمائے اس وقت تک یہ کسی زور بازو کا کام نہیں ہے کہ انسان اپنی طاقت سے یا اپنی کوشش سے یا اپنی دولت اور اپنے پیسوں سے وہ حافظ قرآن بن سکے یا عالم بن سکے، بلکہ یہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے. جب تک رب العالمین کی طرف سے انتخاب نہ ہو، چاہے انسان کتنی بھی محنت کر لے، وہ اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکتا. اگر ایسا نہ ہوتا تو جتنے بھی ہمارے بازاروں میں اچھے اچھے بڑے دکاندار ہیں، پیسوں والے ہیں یا بڑے عہدوں والے ہیں، یہ اپنے پیسوں کو خرچ کر کے دولت کے ذریعے سے سارے کے سارے حافظ قرآن ہوتے. لیکن قرآن کریم کا یاد کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے، اس لیے کہ جو حافظ قرآن ہوتا ہے وہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے. قرآن کریم کا یاد کرنا، حفظ کرنا، یہ حفظ قرآن کا یا تحفظ قرآن کا ایک ذریعہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص گویا کہ فورس تیار کی ہے، ایک ذریعہ بنایا ہے اسباب کے درجے میں کہ دنیا میں قرآن کریم کی حفاظت کا جو طریقہ کار اللہ رب ذوالجلال نے بنایا ہے وہ یہی ہے کہ اس قرآن کو اللہ نے سینوں میں محفوظ کر لیا. دنیا کائنات اور قرآن کے دشمن اگر چاہیں کہ قرآن کریم کو دنیا سے مٹایا جائے، ختم کیا جائے، تو قرآن کریم کے مدرسوں کو تو بند کیا جا سکتا ہے، قرآن کریم کے نسخوں کو چھپایا جا سکتا ہے اور خدا نخواستہ ضائع بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قرآن اور جس کلام الہی کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اسے دنیا سے مٹایا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے ایسا خوبصورت انتظام فرمایا ہے کہ دنیا کائنات جتنا بھی اپنی جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرے اسے ختم نہیں کر سکتے. تو آج الحمدللہ سب سے پہلے میں قاری محمد کفایت اللہ صاحب کو، ان کے اہل خانہ کو اور تمام عزیزوں کو اور ان کی بچے کی جو ہے دادی صاحبہ کو خصوصاً مبارکباد پیش کرتا ہوں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی محنت اور آپ کی دعاؤں کے بدلے میں اور ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوشی کا دن ہمیں نصیب فرمایا ہے، اور یقیناً یہ ہمارے لیے بھی خوشی ہے اور تمام ہمارے جو بچے مدرسے میں زیر تعلیم ہیں ان کے لیے بھی ایک تو خوشی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ امید کی کرن ہے۔ ایک امید ہے کہ جس طرح بھئی آج حافظ محمد صاحب نے مکمل قرآن پاک حفظ کیا ہے، تو اسی طرح جو ہے کل کو ہمارا بھی نمبر آ سکتا ہے، کل کو ہمارا بھی قرآن مکمل ہوگا، ہم بھی حافظ بنیں گے، ہم بھی تعلیم کو آگے بڑھائیں گے، تو یہ ایک امید ہو گئی۔ اور انشاءاللہ یہ اس ادارے کو آگے بڑھانے کا یا اس کی ترقی کا الحمدللہ ایک سنگ بنیاد ہے، ایک آغاز ہے، اور یہ قرآن کریم کا چشمہ اور قرآن کریم کا یہ چراغ انشاءاللہ ہمیشہ اسی طرح جلتا رہے گا۔ رب العالمین نے اس قرآن کریم کی جو حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، وہ دنیا کائنات میں جتنی بھی کتابیں ہیں، جتنے بھی علوم ہیں، کسی کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں لی، لیکن قرآن کریم واحد وہ کلام ہے کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب العالمین نے لی ہے۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کا معجزہ جگہ جگہ، بستی بستی، قریہ قریہ، شہر شہر اور ملکوں ملکوں آپ کے سامنے آتے ہیں۔ آئے دن سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں، اخباروں میں دیکھتے ہیں کہ کچھ بچے سالوں میں ہی اس مکمل کرتے ہیں، کچھ بچے مہینوں میں مکمل کرتے ہیں، کچھ ایسے بچے جو محمد صاحب کی طرح کم عمری میں حفظ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ بڑھاپے میں 70-80 سال کی عمر میں حفظ کر لیتے ہیں۔ یہ سارا کا سارا سلسلہ جو ہے یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے، یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ یہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کی حقیقی معنوں میں تصویر ہے کہ دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں، چاہے وہ جس فن کی بھی ہوں، لیکن کوئی کتاب ایسی آسان نہیں ہے، چاہے وہ کچھ 100 صفحوں پر بھی ہو، کہ اس کو حفظ یاد کر لیا جائے، لفظ بلفظ یاد کیا جائے۔ لیکن یہ قرآن کریم کا معجزہ اور اعجاز ہے کہ اس قرآن کریم کو حرف بحرف، لفظ بلفظ یاد کیا جاتا ہے، اور یہ قرآن کریم ہمارے سینوں میں اتر جاتا ہے۔ ہمارے قاری صاحب الحمدللہ ایسی محنت فرما رہے ہیں کہ اس ادارے میں ایک ایک بچے کو کے تلفظ پر اور ان کی تجوید پر انتہائی انفرادی اور خصوصی توجہ دینا، یہ ان کی سمجھ لیں کہ زندگی کا اور ان کی عادت کا ایک حصہ ہے کہ جب تک بچہ جو ہے وہ مکمل تلفظ کے ساتھ قاعدہ نہیں پڑھ لیتا تو اس کو آگے نہیں بڑھاتے، جب سپارہ نہیں پڑھتا تو اس کو آگے نہیں بڑھاتے۔ جہاں جہاں تک تعلیم ہوتی ہے، قاری صاحب کی یہ کوشش ہوتی ہے اور ان کی سمجھیے نیت ہوتی ہے کہ صحیح تلفظ کے ساتھ اور صحیح ادائیگی کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھا جائے اور حفظ کیا جائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہوں پر اسکولوں میں بھی اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مدرسوں میں بھی اور مسجدوں میں بھی لوگ قرآن کریم حفظ کرتے ہیں یا ناظرہ پڑھتے ہیں، مکمل کرتے ہیں، ان کی آمین ہوتی ہے، ان کے پروگرام ہوتے ہیں۔ لیکن بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ بچے سارا پڑھتے ہیں اور ان کی تلفظ میں، ان کی تجوید میں کافی کمی ہوتی ہے۔ لیکن الحمدللہ مدرسہ تدریس القرآن جس عنوان سے اور جس نیت کے ساتھ اور جس کار اور مشن سے انشاءاللہ اس کا آغاز ہوا ہے، وہ یہی ہے کہ قوم کے بچوں کو، بچیوں کو صحیح معنوں میں تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھایا جائے۔ قرآن کریم کا پڑھنے کا حکم ہی تجوید کے ساتھ ہے۔ آپ نے سورہ مزمل پڑھا ہوگا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ قرآن کریم کو ترتیل سے پڑھا جائے، یعنی کہ تجوید سے پڑھا جائے۔ قرآن کریم کو سادہ پڑھنے کا کہیں بھی حکم نہیں کہ جس طرح سے آپ کو آ رہا ہے اسی طرح پڑھو یا سادہ سادہ پڑھتے رہو۔ دنیا کا آج کوئی کام بھی سادہ نہیں رہا۔ آج کل کی دکانیں، آج کل کے گھر، آج کل کے جناب کاروبار اور آج کل کی گاڑیاں، ہر چیز جو ہے وہ ماڈرن ہوتی جا رہی ہے، جدید ہوتی جا رہی ہے، اور وہ اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو خوبصورت سے خوبصورت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن آج انتہائی افسوس اور المیے کی بات یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں یا قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ہم اسے سادہ ہی پڑھتے ہیں۔ جو آدمی 40 سال تک اور 30 سال تک نماز پڑھ رہا ہے، 50 سال کی عمر تک نماز پڑھ رہا ہے،
وہ سورہ فاتحہ ویسے ہی پڑھ رہا ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین کر کے، اور قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اسی طرح اس کی 40 سال گزرتے ہیں، اسی طرح اس کے 50 سال گزرتے ہیں، یعنی کہ ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغ میں یہ خیال نہیں آتا کہ جس طرح کہ ہماری گاڑی خوبصورت ہونی چاہیے، گھر خوبصورت ہونا چاہیے، جس طرح آج کل دودھ کی دکانیں اور دیگر کئی دکانیں، مٹھائی کی دکانیں انتہائی ڈیکوریشن کے ساتھ جو ہے اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کی دکان جو ہے وہ چمکتی رہے اور خوبصورت ہو، اچھی لائٹنگ ہو، تاکہ لوگوں کو جناب اٹریکشن ہو اور وہ یہاں پر آئیں۔ لیکن قرآن کریم جب ہم پڑھتے ہیں یا جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ جناب ہمارے سورہ فاتحہ کو بھی ڈیکوریشن ہو، ہمارے جناب جو قرآن کریم کی صورتیں ہیں وہ بھی ہم خوبصورتی کے ساتھ، ادائیگی کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھیں، تاکہ لوگ جناب سنیں تو پتہ چلے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ جب قرآن کریم کے ہر حرف کی ادائیگی پر 10 نیکیاں ہیں تو وہ ایسا تو نہیں کہ ہم جیسے پڑھیں ویسے مل جائے گی۔ جب ہم تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے اور قرآن کریم کے حق کو ادا کرتے ہوئے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھرپور اس کا اجر و ثواب ملے گا، اور یقیناً پھر یہ ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کرام کے لیے، بزرگوں کے لیے یہ نجات کا ذریعہ بنے گا۔ تو میں لڑکوں سے اور بچیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی محنت پہ بھرپور توجہ دیں اور اپنے وقت پہ توجہ دیں۔ ایک ایک منٹ آپ کا قیمتی ہے، ایک ایک دن آپ کا قیمتی ہے۔ چھٹیوں سے پرہیز کریں اور لیٹ آنے سے پرہیز کریں۔ ہر طریقے سے جب آپ اپنی مکمل محنت لگائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوگا، اور جب رب العالمین کرم فرماتے ہیں تبھی قرآن کریم حفظ کرنے کی اور مکمل حافظ بننے کی توفیق ملتی ہے۔ تو جس طرح ہم اپنے وقت کو قیمتی بناتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قیمتی بناتا ہے۔ جو لوگ وقت کو ضائع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے وقت کو قیمتی بنانا چاہیے اور ان وقت کی جو احساس کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ کئی لوگ، کتنے بچے ایسے ہیں محلوں میں، آپ کی گلیوں میں، بازاروں میں، جو جناب والا وہ کچرا اٹھا رہے ہیں، کچرا چن رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، ریڈی لگا رہے ہیں، اور جناب والا کوئی پین بیچ رہا ہے، کوئی قلم بیچ رہا ہے، کوئی کاغذ بیچ رہا ہے، یعنی کہ ان کے پاس پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، ان کے والدین کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کے والدین کو اس بات کی توفیق نہیں ہے کہ وہ ان کو پڑھائیں، اور ان کو جناب والا بے آسرا بازاروں میں، گلیوں میں پھرنا پڑ رہا ہے۔ تو جو لوگ اس خوبصورت جگہ میں بیٹھ کر پنکھے کے نیچے اور ایک جناب والا چٹائی پہ بیٹھ کر، دری پہ بیٹھ کر اپنا ادب اور احترام کے ساتھ قرآن کریم پڑھتے ہیں، ہمیں اس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے کلام کے لیے منتخب فرمایا اور اتنا خوبصورت ہمارے لیے انتظام فرمایا۔ ہم لاکھوں اور کروڑوں ان لوگوں سے بہتر ہیں جن کو قرآن پاک پڑھنا نصیب نہیں ہے، جن کو جناب والا اپنے استاذ کے سامنے بیٹھنا نصیب نہیں ہے، وہ گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اور جناب والا محلے کے لیے اور معاشرے کے لیے وہ بیکار لوگ بنتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن کو تعلیم کے لیے اور جن کو پڑھنے کے لیے منتخب فرمایا ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی کرم کو نوازی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم اس مدرسہ تدریس القرآن کو مزید دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ یہاں کے پڑھنے والے بچوں کو، بچیوں کو زیادہ سے زیادہ توجہ دے کر اپنی تعلیم کو پر توجہ مرکوز کر کے اپنی منزل کی طرف آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین اس مدرسہ تدریس القرآن کے اس چشمے کو، قرآن کریم کے اس چشمے کو، اس چراغ کو جاری اور ساری فرمائے، اور رب العالمین ہمارے حافظ محمد سعد جو ہے اس کو نیک اور صالح اور فرمانبردار بنائے۔ رب العالمین ان کی قرآن کریم کی تکمیل کو اس ادارے کی ترقی کا اور والدین کے لیے نجات کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔